صدیوں کی مسافتیں آنکھ چپکنے سے پہلے طے کر لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار 35 سال ہو گئے ہیں اور ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے اردو لکھا ہے، پڑھا ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا ادیب نہیں احمد فراز سمیت جو فقیر حقیر کو نہ جان کے مرا ہو۔ لیکن دکھ اس بات پر آتا ہے کہ جب لفظ کی اور حرف کی حرمت نہ رہے تو پھر کتابیں خود پہ بین کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ذوق سے اگر زبان اللہ نے دی ہے تو اس کے لیے بھی اشفاق احمد کا زاویہ میں سے جلد نمبر 3 پڑھ رہا ہوں۔ شفقت میروی صاحب اور سید زادے یہاں پر موجود، دل کی اتھا گہرائیوں سے سب مہمانان گرامی قدر اور عشاقان مصطفیٰ، کوئی تلفظ غلط نہیں بولوں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ لفظ جو میں اتنا کہہ رہا ہوں اتنی نقابت کر کے دعا لینے کی کوشش کروں گا۔ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ فرمایا بظاہر تو ذائقہ چکھنے کے لیے ہے، لیکن اگر ذکر اور درود کا ذائقہ اس پر میسر آ جائے تو پھر یہی زبان جو ہے وہ لامکان تک کی حدوں کو چھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہائے ہائے، لیکن افسوس پھر کسی نے پوچھ لیا تھا اشفاق احمد سے کہ 2 ملاقاتیں میں سٹیج رسول پہ بیٹھا ہوں، محترمہ بانو قدسیہ سے میں نے پیار لیے ہوئے ہیں اور اشفاق احمد سے میری 2 ملاقاتیں۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ تو اشفاق نے کہا بظاہر تو دیکھنے کے لیے دی ہیں، بنیادی طور پر غم حسین میں رونے کے لیے دی ہیں۔ آئے آئے، ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ نے ہاتھ بلند کرنے، یہ اداکاری ہے، یہ مکاری ہے، اور یہ ہاتھ اوپر کرو کیوں؟ کہو سبحان اللہ کیوں؟ اختر شیرانی نے کہا تھا، کلاسیکل شاعر نے، میں بہت بڑا شفقت میروی اور سادات کو دامن چھوتے ہوئے کہ تجھے تو اختر شیرانی کا شعر پیش کر رہا ہوں، ابھی تو میں نے شعر پڑھا ہی نہیں، 49 کتابیں میں نے لکھی ہیں۔ اختر شیرانی نے کہا تھا کہ تجھے تو یہ جو ہاتھ اٹھانے والا مسئلہ ہے وہ اوپر کریں نیچے کریں، تجھے تو مجھ سے پہلے بزم میں موجود ہونا تھا، تجھے تو مجھ سے پہلے بزم میں موجود ہونا تھا، یہ دنیا کیا کہے گی شمع پروانے کے بعد آئی۔ تو حضرات ذی وقار ایسی سبحان اللہ جو زبردستی کہلوائی جائے، یہ مانا کوئی مرید چلا گیا تھا اپنے پیر کے ہاں، کہنے لگا میں بڑا غریب ہوں، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، تو اتنا بڑا امیر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے جنت میں گھر خرید لیتا۔ مجھ سے کسی نے پوچھ لیا پلید کون ہوتا ہے؟ تجھے اپنی علم کی عظمت کی قسم، اگر میرا چوتھا مصرع اس قابل ہو تو مجھے داد دے دینا، نہ ہو نہ دینا۔ اپنے علم پر بھی ذرا ناز کر کے دیکھ لیا کرو۔ گھمانڈ نہیں کہا میں نے، تکبر کا لفظ استعمال نہیں کہا۔ ہر ایک شخص کو اکثر یہی بتاتا ہوں، ہر ایک شخص کو اکثر یہی بتاتا ہوں، جو بات سچ ہے وہ دل میں کبھی نہیں رکھتا۔ پلید وہ نہیں کپڑے پلید ہیں جس کے، پلید وہ ہے جو حب علی نہیں رکھتا۔ ہر ایک شخص کو اکثر یہی بتاتا ہوں، جو بات سچ ہے
وہ دل میں کبھی نہیں رکھتا. کوئی شاعر بیٹھا ہو تو میں اس کے لیے اس کی گردان بھی پیش کر دیتا ہوں کہ مفاعلات، مفاعیل، فاعل، فعل، ہر ایک شخص کو اکثر یہی بتاتا ہوں. نصیر الدین نے بھی ایسے نہیں کہا تھا کہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے. حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر میری طرف متوجہ ہوں، منت کر رہا ہوں، چند لمحوں کا مہمان ہوں، چلے جانا ہے میں پہلے ہی دیر سے آیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. نصیر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑا اور شعر کیا لکھ سکتے ہیں. نسبت فیض سے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں مسلمہ وہ، مجھے قسم ہے اپنی محبتوں کی، نیچے والے مصرع سن لینا. میں حقدار ہوا تو سبحان اللہ کہنا، نہ حقدار ہوا تو نہ کہنا. ایسا میں وہ رٹی رٹائی نقابت والا نقیب نہیں ہوں. توجہ چاہوں گا، یہی شعر پڑھ کے میں نے شفقت بھائی کو ٹائم دے دینا ہے، پنجابی بعد میں صحیح. ہائے ہائے. نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ وہ جو خدا اور نبی کو مانے، میں پھر پڑھ رہا ہوں، مسلمہ وہ جو خدا اور نبی کو مانے. تکرار کر دیتا ہوں کہ مسلمہ وہ جو خدا اور نبی کو مانے، جنتی وہ جو حسین ابن علی کو مانے. مسلمہ وہ جو خدا اور نبی کو مانے، جنتی وہ جو حسین ابن علی کو مانے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بڑی لمبی نقابت میں چلا جاؤں گا، سارا گلہ مجھ پر آ جائے. میں چیلنج سے کہتا ہوں، پاکستان کے کسی نقیب سے پوچھو کسی بھی کہ نقابت کے معنی کیا ہے، کوئی بتا دے 10,000 روپیہ انعام دو. کوئی نقابت کے معنی بتا. بلانے والے کو نہیں کہتے کہ نقابت اسے کہتے ہیں بلا لیا، ادھر کو بلا لیا، پھر دوسرے کو بلا لیا، پھر ادھر بلا لیا. بھائی ایسا نہیں ہے. کوئی کتابیں کسی اساتذہ کے جوتے سیدھے کیے ہوں تو تب پتہ چلتا ہے. میرے استاد نے کہا تھا کہ وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں مجھ کو ٹھکرانے کے بعد. میں بھی کچھ سبلا ہوا ہوں ٹھوکریں کھانے کے بعد. اور خاک تیری درد مندی، خاک یہ تیرا خلوص، تو اگر مجھ کو سراہے میرے مر جانے کے بعد. تو حضرات زیوکار، میرے ملک کی ایک خوبصورت آواز، یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کوئل مدینہ، یہ تو ہم کہہ تو دیتے ہیں. ایک مرتبہ جب حضرت بلال حبشی گنگنا رہے تھے، فرشتوں نے کہا اللہ کتنی پیاری آواز ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی تو اس کو میں نے آغاز کیا ہے. یہ وہ بلال ہے کسی روز یہ اذان نہیں پڑے گا، اللہ سورج کو طلوع نہیں. محسن نقوی نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. وہ پر بھی لیا کر رہی ہے. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. میں قربان جاؤں محسن نقوی، تیری قبر پہ خدا کروڑوں رحمت نازل کرے. ہم تعصب کی اینک لیے پھر رہے ہیں اور پھر اور کچھ آتا نہیں ہمیں. یہ شعر پڑھو، اس کا نہ شعر پڑھو، اس کا شعر پڑھو. ایک بار تیرا محسن نقوی تیری قبر پہ خدا کروڑوں رحمت نازل. میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے اس کی قدر کا، کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں پڑا. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. منت کر رہا ہوں، کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میری تو خود 50,000 روپے تنخواہ ہے، مانگت آدمی نہیں ہوں، اور بیٹے کو ایم اے کروایا، ڈاکٹر بنوایا ہے. حضرات زیوکار، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجلا ہے.
احباب زیبکار، رحمت تیری بخشش کی طرف دیکھ رہی ہے، رحمت تیری بخشش کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے یوں ہی تمہیدی جملے تھوڑے سے لمبی کر دیے، مجھے معاف کر دینا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا تو ویسا بھی 7ویں پشت میں غالب سے شجرہ ملتا ہے۔ ایک لائن صرف کہوں گا، میرے استاد محترم شاہ جلندری تھے، ان کے استاد ڈاکٹر بید الحیدری تھے، ان کے استاد سید جلال الدین حیدر دہلوی تھے، ان کے استاد جو تھے وہ پنڈت امرناتھ سحر دہلوی تھے، اور پنڈت امرناتھ سحر دہلوی کے استاد جو تھے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ علم پڑھ کر آیا ہوں اور ادب سیکھ کر آیا ہوں۔ آئے تاخیر سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ شفقت میر بھی میرے بڑے محسنوں میں سے، اقبال نے کہا تھا، اقبال کو بھی پڑھ لیا آئے بس انو ڈاچی امدی ہے اور کاکھ نہیں امدہ، خدا دی قسم۔ بے نمازی ہم ہیں، سٹیجوں پہ پیسے چوری کرنے والے ہم ہیں، بے نمازی ہیں، بے وضو ہو کر نعتیں پڑھنے والے ہم ہیں، اور اسلام کے شرازہ بکھارنے والے ہم ہیں۔ وہ اقبال تھا، کسی نے پوچھ لیا تھا مدینہ کیسے جانا چاہیے، تو رو کر کہا لے سانس بھی آہستہ کہ یہ کوئے نبی ہے۔ جمال کرتے ہیں یار، خدا کی قسم تنگ آ کر یہ کہتا ہوں۔ ہم نے 2-3 آدمی چور ساتھ رکھے ہوتے ہیں جو پیسے چورے کرنے والے ہوتے ہیں، ہم سٹیجوں کے لیے بدنامی کا باعث بن چکے ہیں۔ آئے ہاں، عشق سیکھنا ہے تو پھر جامی سے سیکھ، عشق سیکھنا ہے تو پھر رومی سے سیکھ، عشق سیکھنا ہے تو پھر فرید الدین کے در پر آ، عشق سیکھنا ہے تو سیال لجپال کے در پر آ، عشق سیکھنا ہے تو مہر علی کے در پر آ، عشق سیکھنا ہے تو نور محمد محاربی رحمت اللہ علیہ کے در پر آ، عشق سیکھنا ہے تو فخر الدین فخر جہاں حیدر دہلوی رحمت اللہ علیہ کے در پر آ۔ آپ کو تو علی حیدر ملتانی کے شجرے کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ حضرات زیبکار، بات کو چھوڑ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ شفقت میروی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ کشادہ دست کرم جب بھی بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب بھی بے نیاز کرے، بالِ جبریل تو کشادہ دست کرم جب بھی بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ ہائے ہائے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، اور بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائس۔ اعتراض کہتے ہیں علیحدہ ہونا، الف ہے حکے والی تے رے الف زے، ہاں یہ بھی کوئی عین والا نہ سمجھ رہے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائس۔ اور خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے، ہائے ہائے، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ علی حیدر ملتانی بول پہ، این عشق جناں دے پیش پیا، کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں، او سرما پایا سی یار دے ویکھنے نوں، ہنجو ڈل گئیاں، میری بیٹی سی ادھر پھلیل والی، میری بیٹی او میری بیٹی سی ادھر پھلیل والی، میری بیٹی سی ادھر پھلیل والی، او زلفاں کھل دیاں کھل گئیاں، اوے علی حیدر یار نہ دیتی ہڈیاں رل دیاں علی حیدر یار نہ دیتی، علی حیدر یار نہ دیتی ہڈیاں رل دیاں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی محبت ہے۔ علی حیدر یار نہ دیتی ہڈیاں، اور کچھ نینا دے ہیں سوال۔ تکرار سن لو، ایک ہوتی ہے تکرار حسی شاعری میں، ایک ہوتی ہے تکرار کبھی۔ ایک داغ دہلوی کہ اے داغ وہ داغ کہ جس داغ نے دل داغ دیا، واہ رے داغ جسے چاہا اسے داغ دیا، یہ تکرار حسی تھی۔ اور خواجہ فرید کے ہاں تکرار کیا ہے،
کہ کچھ نینا دے ہیں سوالی میں اس تو اگلا شیر پڑھا میرا گرے بام نب کے شوکت میرے بھی میں نے ہیٹھاں لاوے کہ کچھ نینا دے ہیں سوالی وہ کچھ نین کتین دے ہٹیاں کچھ نینا دے سودے کردے کچھ نین بھرین دے چٹیاں وہ کچھ نینا نو زخمی کردے کچھ نینا نو زخمی کردے ہائے اے خیال یار محمد فریدی دے سامنے آگئے روک دا پیا ہاں وہ کچھ نینا نو زخمی کردے وہ کچھ نین رکھیں دے پٹیاں یار فریدہ لڑ نین ونجینے مڑ اسا کی کرنیاں کھٹی یار فریدہ لڑ نین میں نے روک دیتا گیا ہے کہ تو نہیں آمنا اللہ آج شرافت علی اللہ تیرے پردے سلامت رکھے خدا دی قسم میری حاضری ہے میرے بخت آجائی کہ میں تھے آڑا نعرہ تکبیر جنو اللہ نال پیار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بڑی خوبصورت آواز جو ہر رات سرکار کی مدح سرائی میں مصروف ہوتے میری مراد جناب شفقت میرے سب نعرہ تکبیر